السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ صالحین پیراڈائم کے اس پلیٹ فارم سے مستقل طور پہ پوڈ کاسٹ نشر کیے جا رہے ہیں اور بہت ہی انفارمیٹیو ٹاپکس ہم لے کے آ رہے ہیں تاکہ آپ حضرات کے لیے بہت ہی فائدہ مند رہیں، بہت ہی فروٹفل رہیں، تاکہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان کو استعمال کر سکیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو فار ٹوڈیز ٹاپک ہم نے جو سلیکٹ کیا ہے وہ غزہ اور عالم اسلام جو جس پریشانی سے گزر رہا ہے اور جن تکالیف سے گزر رہا ہے، اس سے متعلق جو مسلمان امت، خاص طور پہ مسلمان یوتھ کے ذہنوں میں جو پریشانیاں ہیں اور ایک مایوسی اور ڈپریشن کی صورتحال ہے، اس سب کو دیکھتے ہوئے کیا ہمیں کرنا چاہیے، ہمارا کیا رول ہونا چاہیے، اور اس کنفیوژن کو، اس مایوسی کو، اس ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے کیا اسباب اختیار کرنے چاہیے اور ریئلٹی میں اس کے کیا ذریعے ہیں۔ اینڈ تک آپ دیکھیے گا تاکہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو اور آپ کی سراؤنڈنگس کے لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے مفتی محمد فیاض صاحب سے، جو کہ شرعی ایڈوائزر ہیں ایک کارپوریٹ کمپنی میں، اور بہت ساری یونیورسٹیز میں ٹیچر بھی ہیں، لیکچرز دیتے ہیں، اور بہت سارے یوتھ جو ہیں، بہت سارے نوجوان ان سے کنیکٹڈ ہیں اور اپنے روزمرہ کے پریشانیاں اور کوئریز ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ہم بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ کس طرح اس مایوسی کو، اس پریشانی کو اپنی زندگی سے، اپنے ذہنوں سے دور کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک جی خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ۔ تو مجھ جیسے آج آپ کے سامنے بات آئی، اس پوڈ کاسٹ کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ڈپریشن اور پریشانی اس وقت عام طور پہ پھیلی ہوئی ہے عالم اسلام کے حوالے سے، خاص طور پہ غزہ اور فلسطین کے ٹاپک کو لے کے، تو اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کس طرح اس ڈپریشن اور پریشانی سے نکلا جائے۔ جزاک اللہ، بہت اہم سوال ہے اور اس وقت عصر حاضر کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، اور اس میں معاشرے میں بہت بڑی خلا ہمیں نظر آتی ہے اس حوالے سے۔ لوگ اس پر عام طور پہ گفتگو نہیں کرتے اور بہت سارے لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ ہم نے گفتگو کی تو کہیں کفر کے فتوے نہ لگ جائیں، کوئی ہمیں کوئی بے حس نہ کہہ دے۔ لیکن چونکہ یہ اہم موضوع ہے، لہذا اس پر میں چاہوں گا کہ بلا جھجک اور بلا دھڑک ضرور، یہ بہت ضرورت ہے۔ دیکھیں، امت مسلمہ کا درد رکھنا یہ بہت بڑی چیز ہے، بلکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایک جسد اور ایک جسم کی مانند قرار دیا کہ اگر ایک بھی جگہ تکلیف ہو تو پورا جسم دکھے۔ تو بحیثیت امت دیگر جو اقوام ہیں، دیگر جو ملتیں ہیں، دیگر جو ممالک ہیں، وہاں کے مسلمانوں کا دکھ درد محسوس کرنا یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ تمام مسلمانوں میں ہونی چاہیے کہ غزہ میں جو ظلم ہوا، اسی طریقے سے دیگر ممالک میں جو صورتحال ہے، ہم لبنان ہم دیکھ سکتے ہیں، سوڈان ہم دیکھ سکتے ہیں، یمن ہم دیکھ سکتے ہیں، ایران ہم دیکھ سکتے ہیں، اس طرح اور ممالک ہم دیکھ سکتے ہیں، تو یقیناً مسلمان کا دل دکھنا چاہیے اور مسلمان کو فکر مند بھی ہونا چاہیے۔ تو اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک یہ کہ امت کے لیے فکر مند ہونا اور امت کے لیے اپنے دل میں درد محسوس کرنا، جس کو ہم امت پناہ کہتے ہیں، ایک یہ چیز۔ دوسری چیز مایوس ہو جانا، اتنے سارے حالات دیکھ کر، اتنی ساری پریشانیاں دیکھ کر مایوسی کسی فضا پیدا ہو جاتی ہے اور انسان نیگیٹو ہو جاتا ہے اور منفیت اس کے اندر آ جاتی ہے، اگر کوئی پازیٹیو چیز ہے تو بھی اس کو نظر نہیں آتی۔ تو یہ دونوں بالکل ڈفرینٹ اور 180 اینگلز پر یہ چیزیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو دوسرا پہلو ہے مایوسی والا، یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہو گیا۔ اور اسی کے نتیجے میں منفیت بہت زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ جو ایمان اور کفر کا جو معرکہ ہے، حق اور باطل کی جو کشمکش ہے، یہ آج سے نہیں ہے، بلکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور اس زمانے سے، اور اس وقت بھی بہت سارے مواقع پر ایسے حالات آ گئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جھنجھوڑا گیا، اور ان کو جو ہے وہ صحابہ اتنے پریشان ہو گئے کہ وہ یہ کہنے لگے متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی ایسی سچویشن اور ایسے حالات بند ہوتے ہوئے نظر آئے۔ مسلمان ہو اور وہ مایوس ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ سوائے کافر کے اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ تو نوجوانوں کو بالخصوص جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا اپنے دل کو ضرور دکھانا بھی چاہیے، دل دکھنا چاہیے، لیکن مایوس بالکل بھی ہونا چاہیے، بلکہ امید کی کرن زندہ رکھنی چاہیے۔ مسلمان جب مکہ سے نکلے تھے تو کیسے بے سر و سامان تھے، ان کو نکالا گیا تھا،
لیکن 8 سال کے مختصر سے عرصے میں اس اللہ نے مسلمانوں کو واپس فاتح بنا کے مکہ میں داخل فرمایا۔ تو ہمیں اللہ کی ذات سے بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور حق نے ہی غالب آنا ہے۔ کچھ وقت آتا ہے بیچ میں ہماری اپنی کمزوری کوتاہی کی وجہ سے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن جب انسان منفی ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، تو جو کرنے کے کام ہے وہ بھی نہیں کرتا، پھر وہ صبح سے شام تک صرف لان تان کرتا رہتا ہے، حکمرانوں کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں بکتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی پریشان کرتا ہے، سراؤنڈنگ کے لوگوں کو بھی پریشان کرتا ہے، کوئی پازیٹیو بات پھر وہ نہیں کرتا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا ہے، اس میں امید کی کرن زندہ رکھنی ہے۔ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں، یہ جو حالات ہوتے ہیں، یہ الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آج صہیونی غالب ہیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اللہ کو مغلوب فرمائیں گے اور ہم غالب آئیں گے انشاءاللہ، اس لیے پریشان نہ ہوں۔ یہ جو 5-6 سال گزرے ہیں، یہ تو واقعتاً ایسے امید افزا گزرے ہیں کہ امت کو تو مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے، اور یہ چیز ہمارے سامنے نہیں آتی کبھی بھی۔ ہم منفی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جی وہاں بھی مسلمان پٹ رہے ہیں، وہاں بھی مسلمان پٹ رہے ہیں، بالکل پٹ رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو 4-5 سال گزرے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے ہمیں۔ بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر وہ امریکہ جو کارپٹ بمباری کر کے پورے سسٹم کو تہس نہس کر کر آیا تھا، اس کو جو ہے وہاں سے بھاگنا پڑا، نکلنا پڑا، فرار اختیار کرنی پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو غالب فرمایا، اور وہ لوگ جنہوں نے جد و جہد کی تھی اور جو ان کے پیچھے تھے، جنہوں نے سپورٹ کی تھی، بہت سے مسلم ممالک ساتھ تھے، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور امریکہ جو ہے اور اس کے جتنے نیٹو اور سب وہ ذلیل ہو کر نکلے۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا اس زمانے میں معجزہ اور امید کی کرن ہے، اور نظر نہیں آتا تھا، لیکن اللہ نے یہ کیا اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پورے سسٹم کو، جو اسلام دشمن تھے ان کو اللہ نے ختم فرمایا، اور وہ لوگ کہ جو گزشتہ 50 سالوں سے ظلم کی چکیوں میں پس رہے تھے اور ان کو یہ بھارت نواز لوگ ان کو پھانسیوں پہ چڑھاتے تھے، اللہ نے ان کو اقتدار دے دیا اور وہ لوگ اقتدار پر آ گئے۔ کتنا بڑا چینج، اور یہ اللہ نے اپنے فضل سے کیا۔ اسی طرح سیریا کے اندر آپ دیکھیں کہ 50 سال سے جو ایک ظلم تھا، حافظ الاسد، بشار الاسد، لاکھوں لوگ انہوں نے شہید کر دیے، لاکھوں سیرینز کو انہوں نے، جو وہاں کے اصل لوکل سے، ان کو انہوں نے جو ہے شہید کر دیا، اور کیمیاوی بم اور اس طرح کی چیزیں استعمال کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی 2-3 سالوں کے اندر وہاں کے جو اپنے لوکل سیرینز سے، اللہ نے ان کو غلبہ اقتدار عطا فرمایا، اور جو ظالم رجیم تھی اور جتنے ان کے کارندے تھے، اللہ نے ان سب کو نکال باہر کر دیا، بلکہ آج کی تاریخ تک وہ ظالم چن چن کر گرفتار ہو رہے ہیں جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی مدد ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو میں نے آپ کو 3-4 مثالیں دیں، آپ ترکی کو دیکھیں کہ ترکی جہاں کمال اتا ترک نے کمیونزم کی ایسی محنت کی تھی کہ اذان نہیں ہو سکتی تھی، عربی رسم الخط پر پابندی تھی، اور آج اللہ نے وہاں اسلام پسندوں کو جو ہے وہ عروج دیا اور وہ ترقی کر رہا ہے۔ پاکستان کو آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے مئی 2025 میں اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور ہندو کو کیسی پٹائی اللہ نے لگوائی، اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو۔ تو یہ کیا اللہ کا معجزہ نہیں؟ یہ امید کی کرن نہیں؟ اس طرح پاکستان کا جو سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ ہوا ہے، مبصرین کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ صہیونیوں پہ زد پڑے گی، اور فلسطین کی آزادی اور مسجد اقصی کی آزادی کی راہ ہموار ہوگی، اگر یہ حضرات اخلاص سے چلے۔ تو یہ اللہ نے ان حالات میں کیسے کر دیا؟ پورے جزیرۃ العرب سے امریکی انخلا شروع ہو چکا ہے، وہ نکل رہے ہیں، سیریا سے امریکہ نکل گیا، اور آپ دیکھیں کہ 7 اکتوبر 2023 میں جو حماس نے حملہ کیا تھا، اٹیک کیا تھا، وہ اسرائیل کی ہسٹری میں کبھی ایسا اٹیک نہیں ہوا، اگرچہ بعد میں انہوں نے بھی بہت برا حال کیا، لیکن ان کو ایک زبردست قسم کی چوٹ پڑی۔ تو ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، امید کی کرن زندہ رکھنی چاہیے، انشاءاللہ اسلام غالب آئے گا، حق غالب آئے گا۔ البتہ جو کرنے کے کام ہے، جو پازیٹیو کام ہے، ان کو پازیٹیولی ہم کریں، منفیت اپنے ذہنوں سے نکالیں، یہ نوجوانوں کے کرنے کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بہت ماشاءاللہ یہ ایک مفید گفتگو رہی ہماری۔ نوجوان ساتھی جس طرح ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اپنے صدقات بڑھانے چاہیے، دعائیں بڑھانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم ایک چیز ہے جو بوائیکاٹ ہے، جو کہ ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن اب کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ کم ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں بہت بڑی ایک ویپن ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ اگر ہم مزید اخلاص کے ساتھ چلیں گے تو ابھی بھی ہم کافروں کو اور صہیونیوں کو بہت بڑی چوٹ پہنچا سکتے ہیں۔ بالکل مایوس نہ ہوں، بالکل ڈپریس نہ ہوں، اور ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس ڈپریشن سے نکلنے میں مدد کریں، اور ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں تاکہ ہم اسی طرح آپ لوگوں کی، آپ جیسے نوجوانوں کی رہنمائی کر سکیں، اور آپ تک اچھے انفارمیٹیو کنٹینٹ پہنچا سکیں، اور
اگر آپ کے ذہنوں میں اور ایسے سوالات اور ایسے اشکالات اور ایسے کنفیوژنز والی کوئی کویشچنز آ رہے ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آپ کے پاس آپ تک اور انفارمیٹیو آپ کے ساتھ اور اچھی چیزیں ڈسکس کی جا سکیں، آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ Swanahim Paradigm, the new benchmark of truth.